مالک یوم الدین، ذرا سنبھل کے زندگی گزارنا، جزا کے دن کا مالک بھی وہی رب ہے۔ جب ایک ایک عمل کا تمہیں اس کے سامنے حساب دینا ہوگا، اور بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک بندے سے 4 سوال نہیں کر لے گا کہ جوانی کہاں گزاری، عمر کہاں گزاری، مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم پر عمل کہاں تک کیا۔ اللہ اکبر، یہ اس کی شان ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہاں وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن ایک اشارتاً بات کر کے گزر جائے، اور وہ یہ، اللہ نے اپنا تعارف جب کروایا تو اس بڑے دن کے حوالے سے کروایا۔ تو یہ دنیا کا اسلوب ہے، جب کوئی شخص بھی اپنا تعارف کرواتا ہے تو اپنی ملکیت میں جو بڑی چیز ہے اس کے حوالے سے اپنا تعارف کرواتا ہے، چھوٹی چیز کے حوالے سے اپنا تعارف نہیں کرواتا۔ مجھے بتائیے کہ ایک شخص ہے، اس کی ملک کے اندر بہت کچھ ہے، لیکن پاکستان کی کوئی بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہے، تو جب اس کا تعارف کروایا جائے گا تو کیا کروایا جائے گا کہ یہ صاحب فلاں فیکٹری کے مالک ہیں۔ اس کی ملک کے اندر، اس کے آبائی گاؤں کے اندر جہاں سے وہ اٹھا، آگے بڑا کام کیا، وہاں اس کے آباء و اجداد کا جو اب اس کی ملک میں مکان آ گیا 5 مرلے کا کچا مکان، وہ بھی اسی کا ہے، اسی طرح رکھا ہوا ہے، تو اس کا مالک بھی وہی ہے نا۔ کوئی اس کا تعارف یہ کرے کہ جناب یہ فلاں ہمارے سندھ کا جو علاقہ ہے نا، وہاں ایک گاؤں ہے، گوٹ ہے، اس کے اندر ایک تنگ سی گلی کے اندر 5 مرلے کا مکان ہے، یہ اس کا مالک ہے۔ وہ کہے گا کہ آپ نے میری تذلیل کی ہے، بولا اس نے سچ ہے، جھوٹ نہیں بولا۔ وہ کہے گا میرا اگر تعارف کروانا ہے تو میری عظمت کا بڑا حوالہ پیش کرو، اس سے میرا تعارف ہوگا، اس لیے کہ اب تمہیں میری فیکٹری دکھائی نہیں دیتی، میرا تعارف اس کچے مکان سے کیوں کروا رہے ہو اگرچہ میں اس کا مالک ہوں۔ علماء نے کہا جس نے اللہ کا تعارف خنزیر کے رب ہونے سے کروایا اس نے اللہ کی توہین کی۔ کسی نے کہا خنزیر کے رب کی قسم کہا، کسی نے تو کہا کہ اس نے اللہ کی توہین کی۔ کسی نے کہا کہ واش روم کے اندر گندگی کے اندر جو پلنے والا کیڑا ہے میں اس کے رب کی قسم کرتا ہوں، اگر کسی نے کہا معاذ اللہ تو اس نے اللہ کی توہین کی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گندگی کے اندر پلنے والا جول نامی کیڑا جو ہے، کیا وہ اللہ نے تخلیق نہیں کیا؟ آپ سب کہیں گے اللہ نے تخلیق کیا، لیکن جب قسم کھانے کی نوبت آئے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے، اگر یہ کہیں گے تو اس کی توہین ہے۔ جس طرح اس کی ملکیت کو آپ نے بیان کرنے کی بجائے آپ اندرون سندھ کسی گوٹھ میں لے گئے اور کچا مکان اس کا تعارف کروایا، تو وہ کہے گا کہ آپ نے جو ہے وہ میری توہین کی ہے، آپ نے میرا تعارف صحیح نہیں کروایا۔ تو جب تعارف کروایا جائے تو کسی کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا جاتا ہے، تو قسم کرنے کی نوبت آئے تو گندگی میں پلنے والے کیڑے کے رب کی قسم نہیں کہیں گے، کہیں گے مجھے کعبے کے رب کی قسم، مجھے عرش کے رب کی قسم، مجھے افلاک کے رب کی قسم، مجھے کائنات کے رب کی قسم، مجھے محمد کے رب کی قسم، یہی کہیں گے نا۔ جب تعارف کروایا جائے تو کسی کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں شک نہیں کہ اس جول نامی کیڑے کا رب بھی وہی ہے، خنزیر کا رب بھی وہی ہے۔ کسی نے کہا میں چوہے کے رب کی قسم کرتا ہوں تو اس نے اللہ کی توہین کی ہے، اگرچہ وہ چوہے کا رب ہے، لیکن جب تعارف کروائیں گے، قسم کریں گے تو کعبے کے رب کی کہیں گے، اس وقت آپ جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کے رب کی قسم کر کے گویا توہین کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ نقطہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو مالک یوم الدین اللہ نے تعارف اپنا کرایا تو عام دنوں کے حوالے سے نہیں، جزا کے دن کے حوالے سے۔ اور اگر یہ 2 باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی اچھی طرح تو پھر ایک مسئلہ ہم حل کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور بشر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، حضور بشر ہیں، لیکن بشر تو گلیوں میں بھی رلتے ہیں، تو حضور کا تعارف جب کروایا جائے گا تو بشر کے حوالے سے نہیں کروایا جائے گا، امام الانبیاء کے حوالے سے کروایا جائے گا۔ تعارف کا حوالہ وہ ہوگا، اس لیے اگر کوئی شخص حضور کو بشر کہہ کے تعارف کرواتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کی نیت کے اندر کھوٹ ہے۔ اصل بات ہے کہ جب حضور نبیوں کے امام ہیں، مسجد اقصیٰ کے امام ہیں، حرمین کے امام ہیں، تو حضور کا تعارف یہ نہیں ہوگا، حضور کا تعارف حبیب خدا ہوگا۔ تو نے یوسف کو جو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ تو نے یوسف کو جو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ آہ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے۔ تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے، اور تو ابھی تک وہی بات لے کے بیٹھا ہوا ہے۔
تم گلیوں کے اندر گھومنے والے کسی بشر کی بات کرتے ہو، وہ تو نبی صفے باندھے اس کے پیچھے کھڑے۔ اللہ چے نسبت خاک را بعالم پاک، اس لیے تعارف جب کروایا جاتا ہے تو عظمت کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے، اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، ہر دن کا مالک وہ ہے، لیکن تعارف بڑے دن کا کروایا، مالک یوم الدین۔